صیام ماہ رمضان کا مطلب کیا ہے؟ رمضان کے مہینے میں روزوں کا اہتمام کرنا۔ آپ کو معلوم ہے کہ روزوں کا جو حکم اسلام میں ہے اس کی اہمیت اتنی زیادہ ہے کہ اسلام جن 5 ستونوں پر قائم ہے ان میں سے ایک اہم ترین ستون روزہ ہے، اور بہت ہی عظیم الشان حکم ربانی ہے یہ۔ علماء نے لکھا ہے کہ انسان میں 2 قوتیں ایسی ہوتی ہیں جو آدمی کو پستی کی طرف ڈھکیلتی ہیں، اور 2 قوتیں ایسی ہیں جو آدمی کو رفعتوں اور بلندیوں کی طرف لے جاتی ہیں۔ ایک ہے انسان میں حیوانی تقاضے، اور دوسرے ہیں انسان میں نفسانی اور شیطانی تقاضے۔ اگر آدمی میں یہ دو قسم کے جو تقاضے ہیں، اگر انہی کو پورا کیا جاتا رہے تو آدمی پستیوں کا شکار ہو جاتا ہے، اور حیوان سے بھی کمتر ہو جاتا ہے۔ لیکن یہ 2 چیزیں انسان کی ضرورت بھی ہیں، جیسے معقولات کا، مشروبات کا ہونا، کھانے پینے کا میسر ہونا، طبعی تقاضوں کا پورا ہونا، یہ اس کے فطری تقاضوں میں سے بھی ہے۔ لیکن اگر اسی طرف متوجہ رہے آدمی تو پستیوں کا شکار ہو جاتا ہے، اور اس کے برخلاف اس کے اندر بالمقابل اس کے 2 قوتوں کو بڑھانا ہے، ایک روحانی قوت اور دوسرے ملکوتی۔ اس لیے روحانی قوت اور ملکوتی صفات کو پیدا کرنے کے لیے روزوں کا حکم ہے، اور حیوانیت اور نفسانیت کو کمزور کرنے کے لیے، حیوانی تقاضوں کو کمزور کرنے کے لیے، نفسانی تقاضوں کو کم کرنے کے لیے اللہ نے روزوں کا حکم دیا۔ زیادہ کھانے پینے سے حیوانیت بڑھتی، اور نفس کے نفسانی جو تقاضے ہیں وہ، اور شیطانی جو وساوس ہیں وہ، ان دونوں کو کمزور کرنے کے لیے اللہ نے ایک نظام بنایا۔ وہ یہ ہے کہ رمضان آتے ہی سرکش شیاطین قید کر دیے جاتے ہیں، اور دن تمام کا روزہ رکھوا کر کھانے پینے پر کنٹرول کرنے کا مزاج بنایا جاتا ہے۔ بالکل نظر انداز تو نہیں کر سکتے، اس واسطے اللہ نے اس کا ایک نظام یہ بنایا کہ غروب آفتاب سے طلوع صبح صادق تک کھانے پینے کی اجازت ہے۔ طلوع صبح صادق سے غروب آفتاب تک، فجر کا وقت شروع ہونے کے وقت سے لے کر سورج کے ڈوبنے تک کھانے پینے سے منع کر دیا، تاکہ اس کو حیوانی اور نفسانی تقاضوں پر کنٹرول کرنے کی صفت اس کے اندرون میں پیدا ہو، اور روزوں کے ذریعے سے اس کی روحانیت میں ترقی ہو،
اور ملکوتی صفات اس کے اندرون میں پیدا ہوں، نورانیت آئے، اس مقصد سے بھی رمضان المبارک میں روزوں کو فرض کیا گیا۔ اگر کئی مہینے یہ حکم ہوتا تو لوگوں کو کرنا مشکل ہوتا، اور 24 گھنٹے کنٹرول کرنے کا اگر حکم ہوتا تو بھی تعمیل مشکل ہوتی، اور اس کے طبعی تقاضے پورے نہ ہوتے، فطری تقاضے پورے نہ ہوتے۔ اسی لیے اللہ نے یہ نظام بنایا کہ دن میں روزہ رکھ لو، رات میں کھانے پینے کی اجازت ہے، اور اس کا ایک خاص مقصد بیان فرمایا، اور وہ مقصد ہے صفت تقوی کا پیدا ہونا، پرہیزگاری کا آنا، اللہ جل شانہ کی نافرمانی سے بچنے کا مزاج بننا، لعلکم تتقون، تاکہ تم پرہیزگار بن جاؤ، صفت تقوی تمہارے اندرون میں آ جائے، یعنی اللہ کی نافرمانی سے بچنے کا مزاج بن جائے۔ اب کھانے پینے سے تو سال کے 12 مہینے بچتے نہیں، اور بالکل کھانے پینے سے منہ موڑ کر بھی نہیں رہ سکتے، تو اب اللہ جل شانہ نے کھانے پینے کی چیزیں گھروں میں رکھ کر کھانے پینے کی رغبت اور تقاضا اندرون میں رہنے کے باوجود، اور حلال اور پاکیزہ چیزیں گھر میں رہنے کے باوجود دن تمام ان سے رکنے کا حکم دیا۔ مہینہ بھر اس کی پریکٹس ہے کہ تمہاری جو ضرورت کی چیز ہے وہ ضرورت کی چیز میں بھی تمہارا یہ مزاج بن جائے کہ ہم اجازت دیں تو کھائیں، ہم اجازت نہ دیں تو نہ کھائیں۔ اس سے اللہ کے حکم کو پورا کرنے کا مزاج بنتا ہے۔ اب جو آدمی مہینہ بھر حلال پاکیزہ چیزیں گھر میں موجود ہونے کے باوجود، اپنے بند کمرے میں رہنے کے باوجود، سخت گرمی میں ٹھنڈا پانی ہونے کے باوجود، اب وہ ٹھنڈا پانی سراہیوں کا ہو، گھڑوں کا ہو، فریج کا ہو، گھر میں اکیلے ہوں، اس کے باوجود چونکہ اللہ کی اجازت نہیں ہے دن میں پینے کی، صبح سے پانی نہیں پی رہا، کھانا کھانے کی اجازت نہیں ہے اس لیے نہیں کھا رہا۔ تب جو آدمی اس کا اہتمام کرے گا مہینہ بھر تو اس کے لیے یہ بات آسان ہو جائے گی کہ جو چیزیں ضرورت کی ہے وہ بھی اللہ کے حکم کے بغیر استعمال نہیں کرتا، تو جو چیزیں ضرورت کی نہیں ہیں ان کو کیسے استعمال کرے گا؟ اب جو چیزیں انسان کے لیے ضرورت کی نہیں تھیں ان کو جائز ہی نہیں رکھا گیا، جو ضرورت کی تھیں انہیں جائز رکھا گیا، مگر اس میں بھی قواعد، قوانین، حدود، قیود لگائے گئے، آسانی سے سمجھ میں آنے کے واسطے بولتا ہوں۔ کھانا ہماری ضرورت ہے مگر گانا ہماری ضرورت نہیں ہے، پانی ہماری ضرورت ہے، گالی ہماری ضرورت نہیں ہے۔
تو جب ضرورت نہیں ہے کسی چیز کی اور اس سے اللہ نے منع بھی کیا ہے، اللہ نے منع بھی کیا ہے اور ضرورت کی بھی نہیں ہے، تو اس سے تو بچنا آسان ہو جائے گا۔ اس واسطے کہ اس کا جو مزاج بنا وہ یہ ہے کہ جو اس کی ضرورت کی ہے وہ ضرورت کی چیز بھی اللہ کے حکم کے بغیر نہیں استعمال کرتا۔ اس سے پیدا ہوتی ہے صفت تقوی۔ اور جو آدمی رمضان میں ایک روزہ رکھتا ہے اللہ جل شانہ اس کو ثواب 70 روزوں کا دیتے ہیں۔ اس واسطے کہ حدیث شریف میں آیا ہے کہ رمضان المبارک میں نفل عمل کا ثواب فرض کے برابر ہے، اور ایک فرض کا ثواب 70 فرضوں کے برابر ہے۔ مگر جو لفظ ہم بول رہے ہیں وہی لفظ ذہن میں رکھنا، ایک فرض کا ثواب 70 فرضوں کے برابر ہے۔ کہیں ایسا نہ ہو کہ آپ ایک روزہ رکھ لیں اور بولیں گے 70 روزے ہو گئے، اب بولیں گے صاحب ایک نہیں 2 رمضان کا قصہ ختم۔ اس واسطے وہ جو لفظ ہم استعمال کر رہے ہیں آپ اسے ذہن میں رکھنا، ایک فرض کا ثواب 70 فرضوں کے برابر ملتا ہے۔ تو اس کا مطلب یہ کہ ایک روزے کا ثواب 70 روزوں کے برابر ملتا ہے۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ آپ نے ایک مہینے رمضان کے روزے رکھے تو گیا 70 رمضان کے روزے رکھے، اتنا ثواب ہے۔ اب وہ حساب کتاب تو میرے کو برابر آتا نہیں، آپ لوگ اپنے اپنے وہ حساب والے آپشنوں میں جو فونوں میں ہوتا ہے، کیلکولیٹر بولتے کیا بولتے، اس میں کر کے دیکھو زندگی میں اپنے کو کتنے رمضان بالغ ہونے کے بعد ملتے۔ یہ حساب سے اگر کسی آدمی کو 25 رمضان ملے اور ہر رمضان 70 رمضان کے برابر کا ثواب دلاتا ہے روزوں کے اعتبار سے، اور کسی کو ملے 25 رمضان، کسی کو ملے 40 رمضان، اور اگر کوئی 65 سال 70 سال کا ہے تو اس کو مل گئے 40 رمضان۔ ہر رمضان کا ایک مہینے کا روزہ، ہر روزہ 70 روزوں کے برابر۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ ہر رمضان کے روزے کے حساب سے 70 رمضان کے روزوں کا جو اجر ہے وہ ملا۔ تو عمر ملی 70 سال کی، 60 سال کی، مگر کتنے 100 سال کا ثواب لے کے جائیں گے آپ خالی روزوں کے حساب سے۔ اس امت کے ساتھ میں حق تعالی جل شانہ کا خاص کرم ہے۔ اس لیے اسلام میں روزوں کی بڑی اہمیت ہے، اور آج کل تو گھر سے باہر جانا بھی نہیں ہے کہ صاحب دھوپ میں کاروبار میں ہے، روڈ پہ کھڑے رہ کے کاروبار کر رہے، تیز دھوپ میں جھلس رہے ہیں۔
روزے میں دشواری محسوس ہو رہی، ویسا کچھ بھی نہیں ہے. گھر میں رہنا ہے. گھر میں رہنے کا مطلب ہے چھاؤں میں رہنا ہے. یہ چھاؤں کی اہمیت سمجھ میں نہیں آتی. اس وقت بھی آتی ہے جب تپتی ریت میں کھلے میدان میں آپ جا رہے ہوں، تیز دھوپ ہو، کہیں اونچی دیوار ملی تو جا کے اس کے سائے میں بیٹھے تو سمجھ میں آتا کہ سایہ کتنی بڑی چیز. اور دوسرے، روزے کا حکم دے دیا، لیکن رمضان میں ایمان والوں کے لیے اللہ رزق بڑھا دیتے ہیں. روزی بڑھا دی، روزے کا حکم دیا، روزی بڑھا دی. اور یہ تو سب کے مشاہدے میں ہے کہ آپ دیکھتے ہیں کہ ہر آدمی تو اللہ جل شانہ روزی کا کچھ ایسا بندوبست اس کو کرتے ہیں کہ غریب سے غریب آدمی بھی اب وہ راستے اللہ جون سے اختیار فرمانا چاہے، ذرائع اللہ جون سے اختیار کرنا چاہے، مگر اہل ایمان کی روزی بڑھا دیتے. اور روزہ رکھنے والے لوگوں کے واسطے قیامت کے دن ایک زبردست اعزاز اللہ کی طرف سے ہوگا. اس کے لیے اللہ نے خاص دروازہ بنایا ہے جنت میں داخل ہونے کے واسطے. اس کا نام باب الریان ہے، خصوصی گیٹ سمجھ لیجئے معزز مہمان کے آنے کا. یہاں دنیا میں بھی رہتے ہو، جلسوں میں، بڑے بڑے اسٹیجوں پر عام لوگوں کے آنے کے واسطے رستہ الگ رہتا، کچھ خاص لوگوں کے آنے کے واسطے رستہ الگ رہتا، بہت خاص لوگوں کے واسطے آنے کا رستہ الگ رہتا، اور جن کے اعزاز میں وہ پروگرام ہو رہا ان کے واسطے تو پورا ہی اسپیشل رہتا. تو روزہ رکھنے والوں کا اکرام پروردگار عالم کچھ ایسا فرمائیں گے. اس واسطے کبھی کسی روزے کو بغیر شرعی عذر کے نہیں چھوڑنا چاہیے.